ہائے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ دوستو، ہم سب میں بیک وقت ایک آئیڈیلسٹ ہوتا ہے اور ایک ریئلسٹ بھی ہوتا ہے. تو ہم بیک وقت آئیڈیلسٹ بھی ہوتے ہیں اور ریئلسٹ بھی ہوتے ہیں. آئیڈیلسٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے آئیڈیاز ہمیں دیتا ہے اور ہمیں کوئی ویژن دیتا ہے، اور ہم جو ہے نا اس ویژن کو پھر جب پرسو کرتے ہیں اور اس کو ریئلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو میٹیریلائز اور اس کو ریئل لائف میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت ہم ریئلسٹ بن جاتے ہیں. جبکہ آئیڈیلسٹ ہمیں جو ہے نا ایک نئی اچھی دنیا اور خوبصورت زندگی کی راہیں سجاتا ہے. تو آخر میں جب ہم دیکھتے ہیں بعد میں کہ پہلے ہم کیسے، اور جوانی کے ساتھ اکثر بندہ جب ہوتا ہے تو شروع میں بہت زیادہ آئیڈیلسٹ ہوتا ہے اور دنیا کو اچھا کرنے کی اور حالات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور دیکھتا ہے. لیکن بعد میں جب ٹائم گزرتا ہے تو بندہ دیکھتا ہے کہ ساری چیزیں پوری نہیں ہو سکیں، اور ان میں سے کچھ کام تو وہ کر لیتا ہے، لیکن کچھ کام ہوتے ہیں جو اس کے ہاتھ سے، پہنچ سے دور بھی ہوتے ہیں اور ہو نہیں پاتے. تو پھر وہ ان کو جو ہے نا وہ ان کا افسوس سے ہمیشہ رہتا ہے. اور اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس سے بچڑ جاتے ہیں اور موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں. تو ان لوگوں کی نہ وہ آواز سن سکتا ہے، نہ ان کی صورت دیکھ سکتا ہے، اور نہ ان کے خوبصورت چہرے اور ان کی مسکراہٹ وہ دیکھ سکتا ہے. بس ان کی یاد ہی رہ جاتی ہے. اور اسی طرح کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑے دکھ اور پریشانیوں میں گر جاتے ہیں، تو ان کی یادیں بھی اور ان سے سامنے کرنے سے بھی شرمندگی ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں طاہر صاحب اس آئیڈیا کو لے کے اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت نظم ہے طاہر صاحب کی، اور اس کا عنوان ہے سرزمین یاس، کہ نا امیدی کی زمین یا نا امیدی کا ماحول یا نا امیدی کی جو ہے نا ایک جو وجہ ہے وہ کیا ہے اس کے سامنے نا. تو سر صاحب کہتے ہیں جیسے کچھ زمانے کے بعد وہ سوچ کے نا ان حالات کو دیکھ رہے ہیں جو کچھ وقت گزرا ہے، وہ پہلے کی جو ٹائم گزرا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جینے سے دل بیزار ہے، ہر سانس ایک آزار ہے. جینے سے دل بیزار ہے، ہر سانس ایک آزار ہے. کتنی حزین ہے زندگی، اندوہگی ہے زندگی. حزین، اندوہگی، غمگین ہے نا. وہ بزم احباب وطن، وہ ہم نوایان وطن، آتے ہیں جس دن یاد اب، آتے ہیں جس دم یاد اب، کرتے ہیں دل ناشاد اب. گزری ہوئی رنگینیاں، کھوئی ہوئی دلچسپیاں، پہروں رلاتی ہیں مجھے، اکثر ستاتی ہیں مجھے. وہ زمزمے، وہ چہچہے، وہ روح افزا کہے، جب دل کو موت آئی نہ تھی، یوں بے حسی چائی نہ تھی. کالج کی رنگی وادیاں، وہ دل نشیاں بادیاں. کالج کی رنگی وادیاں، وہ دل نشیاں بادیاں. وہ نازنینان وطن، زہرا جبینان وطن، جن میں سے ایک رنگی کبا، آتش نفس آتش نواں، کر کے محبت آشنا، رنگے عقیدت آشنا. طاہر صاحب کو محبت سے آشنا کرانے والے بھی کوئی تھا کالج میں. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جن میں سے ایک رنگی کبا، آتش نفس آتش نوا ہے، کر کے محبت آشنا، رنگے عقیدت آشنا. میرے دل ناکام کو، خوں گشتہ آلام کو، داغ جدائی دے گئی. جدا بھی ہو گئی میرا، ساری خدائی لے گئی ہے. ان ساعتوں کی یاد میں، ان راحتوں کی یاد میں، مغموم سا رہتا ہوں میں. جب یاد کرتا ہوں تو مغموم سا رہتا ہوں میں، غم کی کسک سہتا ہوں میں. سنتا ہوں جب احباب سے قصے غم ایام کے، بیتاب ہو جاتا ہوں میں، آہوں میں کھو جاتا ہوں میں. جب پرانے قصے سنتا ہوں دوستوں سے تو بیتاب بھی ہو جاتا ہوں اور آہیں بھی بھرنے لگ جاتے ہیں ہم. پھر وہ عزیز و اقربا آئے، اور پھر وہ لوگ جو عزیز بھی تھے، اقربا بھی تھے، کیا تھے؟ پھر وہ عزیز و اقربا جو توڑ کر عہد وفا، احباب سے منہ موڑ کر، دنیا سے رشتہ توڑ کر،
حد افق سے اس طرف، رنگے شفق سے اس طرف، ہائے ہائے ہائے، ایک وادی خاموش کی، ایک عالم بے ہوش کی گہرائیوں میں سو گئے، تاریکیوں میں کھو گئے. ہاں، نہ ان کی آواز، نہ ان کے چہرے، نہ ان کی ہنسی، نہ ان کی آنکھوں کی چمک، کچھ بھی نہیں. گہرائیوں میں سو گئے، تاریکیوں میں کھو گئے، ان کا تصور ناگہاں لیتا ہے دل میں چٹکیاں، اور خور الاتا ہے مجھے، بےکل بناتا ہے مجھے. وہ گاؤں کی ہم جولیاں، اب سین پھر بدل گیا، جو لوگ مر گئے اس کا بھی ذکر ہو گیا، اب سین بدل گیا، اب گاؤں کی ہم جولیوں کی بات ہو رہی. وہ گاؤں کی ہم جولیاں، مفلوک دہقان زادیاں، ہے دہقان مزدوروں کی بیٹیاں، جو دست فرتے یاس سے اور یورش افلاس سے، غربت سے، عصمت لٹا کے رہ گئیں، خود کو گوا کے رہ گئیں، غم کی جوانی بن گئیں، رسوا کہانی بن گئیں. ان سے کبھی گلیوں میں اب، ان سے کبھی گلیوں میں اب ہوتا ہوں میں دو چار، جب نظریں جھکا لیتا ہوں میں، خود کو چھپا لیتا ہوں میں. کتنی حزین ہے زندگی، اندوہ کی ہے زندگی. تو کیا ہے کہ یہ ہم نے جو خود غم کریٹ کیے ہیں نا، اور انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں، یہ اگر نہ ہوتے تو یہ زندگی اتنی مغموم، اتنی غمگین اور اتنی جو ہے نا بری نہ ہوتی کچھ لوگوں کے لیے جتنی ہم نے بنا دی ہے. تو کیا بات ہے ظاہر کی، یہی کہیں گے کہ لو یو ساحر دا گریٹ.